بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان کی سیاست میں اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اور مسلسل ڈیولپمنٹس متوقع ہیں۔ یقینی طور پر جو پاکستان کے حالات ہیں وہ یکسر بدلنے جا رہے ہیں اور بڑی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب، ان سے جانتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، پہلے ان کی بات سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ تاریخ رقم ہو گئی، نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ تحریک انصاف کے کارکن اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے، نہ صرف نکلیں گے بلکہ پوری حکومت کو، پورے نظام کو شکست دیتے ہوئے ڈی چوک پر پہنچ جائیں گے۔ سونامی ڈی چوک سے ٹکرا چکا ہے، تحریک انصاف کے کارکن ڈی چوک پر پہنچ چکے ہیں۔ پولیس سمیت تمام فورسز جو راستے میں آئی ہیں ان تمام کو مات دے دی ہے، ان تمام کو شکست دے دی ہے اور تحریک انصاف کا قافلہ ڈی چوک پر پہنچ گیا ہے۔ اس وقت ڈی چوک کی جو ڈی چوک ہے اور جو سڑک ہے اور جو راستے ہیں ڈی چوک کو جانے والے، ان تمام راستوں پر 3 سے 4 راستوں پر تحریک انصاف کا قبضہ ہے، عمران خان کے کارکنان کا قبضہ ہے۔ عمران خان آج جیل میں بیٹھ کے اس کا دل بہت بڑا ہو گیا ہوگا۔ عمران خان نے ایک بات کہی تھی جو فیصل چودھری صاحب نے باہر آ کر کہی تھی، جب عمران خان نے کہا فیصل چودھری صاحب کو کہ باہر جا کر یہ بتاؤ کہ میں نے اپنی قوم کو دوسری بار پکارا ہے جیل آنے کے بعد۔ پہلی بار میں نے اپنی قوم کو پکارا تھا 8 فروری کو، میں نے اپنی قوم کو کہا تھا نکلو، اور پھر میری قوم نکلی، اور وہ 8 فروری کا انتخاب نہیں تھا بلکہ وہ 8 فروری کا انقلاب تھا۔ اور عمران خان نے کہا، بار بار کہا کہ میں دوسری مرتبہ جیل بیٹھ کر قوم کو پکار رہا ہوں، قوم کو دعوت دے رہا ہوں، اور دیکھنا قوم میری دعوت میں نکلے گی۔ تحریک انصاف کے اندر ہم نے بہت باتیں سنی، تحریک انصاف کے لیڈرز کی ہم نے بہت باتیں سنی کہ جناب خان نے وقت بہت کم دیا ہے، تیاری نہیں ہو سکے گی، لوگ نہیں نکل سکیں گے۔ لیکن بشرا بی بی نے ایک میٹنگ میں کہا اپنے رہنماؤں سے، جب انہوں نے کہا کہ بڑا مشکل ہے، لوگ نہیں نکلیں گے، عوام نہیں نکلے گی، کال ناکام ہو جائے گی، ہم پہ سختیاں بڑھ جائیں گی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ پہ توکل کرو۔ تمہیں اللہ پہ کیوں توکل نہیں ہے؟ اللہ پہ توکل کرو اور اس بات کا یقین رکھو کہ عمران خان کے لیے لوگ نکلیں گے، اس کی رہائی کے لیے لوگ نکلیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی بشرا بی بی نے کہا کہ جب ایک بار عمران خان نے کہہ دیا ہے تو پھر کہہ دیا ہے، اب ہم نکلیں گے۔ پھر بشرا بی بی کو ایک موقع پہ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں اور کہا گیا کہ ہم اس حوالے سے عمران خان سے جا کے جیل میں بات کر لیتے ہیں اور ان سے اپروول لے لیتے ہیں، تو بشرا بی بی نے سختی سے روکا اور کہا کہ عمران خان 1.5 سال اس کو جیل میں ہو گیا ہے، میں جانتی ہوں وہ کتنی تکلیف اس کو دی گئی ہے، کتنی اذیت اس کو پہنچائی گئی ہے۔ اب عمران خان کو مزید ہماری طرف سے کوئی پریشانی نہیں جانی چاہیے، ہم یہ کر گزریں گے، ہم یہ کریں گے۔ عمران خان کو مت یہ باتیں بتائیں، عمران خان کو پریشان مت کریں۔ اور دوسرا، بشرا بی بی نے ان کو کہا کہ جب بات عمران خان کی ذات کی ہوتی ہے تو وہاں پہ عمران خان کو ایسی چیز نہیں کرتا جس سے لگے کہ وہ خود جو ہے وہ باہر آنا چاہتا ہے، اس کو کوئی جلدی نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم عمران خان کو باہر نکالیں۔ اور پھر بشرا بی بی نے جیسے لیڈ کیا، جیسے، اور اس میں ہم نے بہت تنقید کی، لیکن بالکل کریڈٹ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا، بالکل کریڈٹ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا۔ اور ساتھ اس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت سے اس میں ہیروز ہیں، بہت سے گمنام ہیروز ہیں، بہت سے نام سامنے آئیں گے۔ ابھی تو چند نام ہمارے سامنے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ کے پی کے کی یوتھ کو کریڈٹ جاتا ہے، آئی ایس ایف کو کریڈٹ جاتا ہے، شفقت ایاز، شاہد خٹک، مینا خان آفریدی، سہیل خان، ان کو کریڈٹ جاتا ہے جس طرح سے نکلے۔ اور پھر اسی طرح سے جو عمر امین صاحب جس طرح سے قافلے کے ساتھ آئے، میاں والی ملک احمد خان بچر صاحب وغیرہ کا جو قافلہ تھا، عمیر نیازی وغیرہ کا وہ قافلہ ہو گیا، اور ساؤتھ پنجاب کا قافلہ۔ پنجاب پہ آتے ہیں ابھی بعد میں کہ پنجاب کیوں نہیں نکل سکا اور اب نئی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، لیکن یہ بڑی چیز ہے کہ عمران خان کی کال پر جو عمران خان نے کہا تھا تحریک انصاف کے کارکن وہ کر گزرے ہیں۔ کوئی مطلب مجھے یہ تو پتا تھا کہ لوگ نکلیں گے، لیکن سچی بات بتاؤں آپ کو، مجھے یہ تھا کہ تحریک انصاف، میں نے ایک بار بھی اپنی کسی ویڈیو میں یہ نہیں کہا، آپ جو سنتے ہیں ریگولر ان کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن ہر صورت میں ڈی چوک پہنچیں گے، میں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے سامنے نظام کا جبر تھا، فسطائیت تھی، بربریت تھی، یزیدیت تھی، اور مجھے نظر آ رہا تھا، اور ہمیں نظر آ رہا تھا، آپ سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہزاروں لاکھوں جو فورسز کے لوگ ہیں ان کو لگائیں گے، یہ کنٹینرز کی دیوار کھڑی کریں گے، یہ سڑکیں بلاک کریں گے، یہ موٹر ویز بلاک کریں گے۔ اس بار تو انہوں نے سروس روڈ بند کیے، اس بار تو انہوں نے لاہور کا رنگ روڈ بند کیا، اس بار تو انہوں نے لاہور کے اندر لاہور کو بند کیا، اس کے انٹری پوائنٹ، اس کے ایگزٹ پوائنٹ بند کیے، انہوں نے جی ٹی روڈ کو کئی مقامات سے بند کیا، انہوں نے موٹر وے کو بند کیا، اور انہوں نے ایسی ایسی رکاوٹیں لگائیں، غازی بروتھا پل ہو، یا وہ کٹی پہاڑی ہو، یا اس کے بعد 2-3 جگہ ہوں، یا 26 نمبر ہو، یہ تمام وہ جگہ ہیں جہاں پہ اتنی بڑی رکاوٹیں تھیں کہ قافلے میں موجود لوگ
हमें मुसलसल बताते रहे कि इसका क्या सूरत हाल है। जब कटी पहाड़ी पर ये पहुंचे तो मुझे उस काफिले में मौजूद एक पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि इस रुकावट को मुझे नहीं लगता कि हम इसको अबूर कर पाएंगे, जब तक हम पीछे से मशीनरी नहीं मंगवा लेते, मशीनरी के बगैर ये रुकावटें नहीं हट सकेंगी। लेकिन फिर क्या हुआ, नौजवान आगे बढ़े, यूथ आगे बढ़ी, ISF आगे बढ़ी, और ज़ाहिर है नौजवान और ये जो ISF वाले हैं, इन्होंने तो जो अपना इनका जज्बा था, जो जुनून था, जो इनकी ताकत थी, उसका इस्तेमाल किया। लेकिन जो हिम्मत दिखाई है बुजुर्गों ने, आपने देखा होगा नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर हसनैन रफीक ने जिस तरह से कवरेज की, ज़बरदस्त, उसको भी बड़ा क्रेडिट जाता है। और उसने हसनैन रफीक ने जिस तरह से वहाँ बुजुर्गों से बात की, वो आपने वो सेंटीमेंट्स देखे होंगे। और फिर मैं साथ यहाँ पे जो पिछले 12-14 घंटों में पहले भी करते रहे, लेकिन पिछले 12-14 घंटों में शराज अहमद शराजी और महविश कमास खान और साथ आलिजा और जैन, ये 4 रिपोर्टर्स, इन्होंने जिस तरह से G13 से लेके और डी चौक तक इन्होंने जिस तरह से रिपोर्ट किया, इनको भी बड़ा क्रेडिट जाता है। देखें, इमरान खान पर हमेशा इल्जाम लगता था, कभी लगता था कि जहांगीर तरीन इसके पीछे है, कभी कहते थे अलीम खान का पैसा लगाता है, कभी कहते थे जनरल पाशा है, कभी कहते थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम है, फिर कहते थे इसको जनरल फैज चला रहा है। कोई नहीं था, न जनरल ज़हीरुल इस्लाम था, न जनरल पाशा था, न जनरल फैज था, न अलीम था, न तरीन था। कौन था? सिर्फ और सिर्फ अवाम थे। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो मैं मंजर देख रहा हूं इस्लामाबाद का, जिस तरह से लोग अभी से जो है वो खाने लेके और पहुंचना शुरू हो गए हैं। जाहिर है ये काफिला ये 48 और 55 घंटे बाद 55 घंटे का सफर तय करके ये काफिले पहुंचे हैं। 55 घंटे कहना आसान है, जरा इन काफिले वालों की जगह अपने आप को रखिए और तसव्वुर कीजिए कि 55 घंटे का आप सफर करें, जिन 55 घंटों में से कम से कम 47 घंटे जो हैं वो सिर्फ शेलिंग के हों, बर्बरियत के हों, फस्तायत के हों, टॉर्चर के हों, लाठी चार्ज के हों, गोलियां चल रही हों, रबड़ बुलेट चल रही हों। उसके बावजूद ये पहुंचे हैं। इस काफिले के एक इसका जो इसके में जो लोग शरीक हैं, उनके इंटरव्यूज होने चाहिए, उनके नाम दर्ज होने चाहिए कि क्या ये लोग हैं, कैसे इनके अंदर जज्बा क्या था, इनके अंदर ताकत क्या थी। और मैं आपको बताऊं कि मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में हवाला दिया था कि ये जो अज़मा बुखारी साहबा कह रही है ना कि जनाब वो ये जो है वो थोड़े से लोग हैं, और इन्होंने कहा कि 70-80 इन्होंने कहा कि लोग हैं। तो मैंने वो एग्जैक्ट वो जुमला बताया था कि एक पुलिस एहलकार ने कहा कि अज़मा बुखारी को बताएं कि 70 से 80 वट्टे पर सेकंड आ रहे थे। आप कह रही हैं कि 70-80 बंदे हैं, उन्होंने लफ्ज यूज किया कि 70 से 80 वट्टे, यानी 70 से 80 पत्थर पर सेकंड के हिसाब से वहां से आ रहे थे। जाहिर है जब आप आगे इधर से शेलिंग करेंगे तो उधर से भी फिर उन्होंने भी पहुंचना था, उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी, उन्होंने अज़म किया हुआ था, उन्होंने वो जज्बा था, जुनून था, वो आगे बढ़े। और उन्होंने पंजाब की हदूद में दाखिल होने से लेके और डी चौक तक 17 मकामात पे पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को 17 मकामात पे उन्होंने उनको पसपा किया है। 17 मकामात पे पुलिस को शिकस्त देके और वो डी चौक तक पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इमरान खान ने तारीख रकम कर दी है और ये हवाले दिए जाएंगे, अगली कई दहाइयों तक हवाले दिए जाएंगे कि एक शख्स जेल में बैठा था, पूरा निजाम उसके खिलाफ था, मीडिया ने इस निजाम के साथ था, अदालतें इस निजाम के साथ थी। 26 यानी तरमीम के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साथ था, जस्टिस जमीरुद्दीन खान साथ था, जस्टिस आमिर फारूक साथ था, जस्टिस आलिया नीलम साथ थी। पूरा निजाम, अदालतें, मीडिया, सब इदारे, पूरा निजाम एक तरफ था और अकेला इमरान खान एक तरफ था, और वो भी जेल बैठा था। 1.5 साल से वो जेल बैठा था और 1.5 साल जेल में बैठे इमरान खान ने पूरे निजाम को लिटा दिया है, पूरे निजाम को इमरान खान ने शिकस्त दी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।